السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے کچھ ایسے اعمال کو سمجھیں گے کہ جو کرنے میں تو ادائیگی کے لحاظ سے تو بڑے چھوٹے ہیں، لیکن اگر خلوص نیت کے ساتھ کیے جائیں تو اللہ کریم ان کا بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان دنیا میں گھر بناتا ہے تو اس کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنا اس کو مال چاہیے، اور پھر وہ گھر پرانا ہو جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ مضبوط نہ بنے، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اگر مضبوط بن بھی جائے تو ہو سکتا ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے، جو کہ یقیناً اس دنیا کی چیزوں کا حص ہے۔ اور اس کے بعد جس طرز کا کوئی گھر اپنے شوق سے بنواتا ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا وہ طرز تعمیر پرانا ہو جائے گا، اور وہ گھر جو ہے اب وہ پرانے طرز کا کہلائے گا، اس کی قدر و قیمت جاتی رہے گی۔ اس کے اندر جو لگائی گئی چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بسیدہ، پرانی، نکارہ، نکمی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی۔ لیکن اللہ کریم نے جو جنت میں ایک گھر کا وعدہ بنایا ہے، وہ گھر نہ تو پرانا ہوگا، نہ اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، نہ اس کا کوئی طرز تعمیر پرانا ہوگا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی دنیا کے مال کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے تو فقط دنیا کے اس وقت میں سے کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کی رضا کی خاطر کچھ ایسے اعمال جن میں سر فہرست ہم جانیں گے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے چھوٹے سے عمل کے بعد اللہ کریم نے جنت میں محل کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کی ہماری وہ ایک عام طور پر پڑھی جانے والی صورت ہے کہ جو کہ اکثریت ہماری نمازوں میں اسی کو پڑھنے کی عادی ہے۔ لیکن اس صورت کے لیے نماز کے علاوہ دن میں اگر 10 مرتبہ بھی کوئی اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم نے اس کے لیے جنت میں ایک محل کا وعدہ کیا ہے۔ اب جنت میں اس کا گھر بن گیا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھر بن جائے اور گھر والا جو ہے وہ اس کو وہاں نہ رہنے دیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں نکلتا کہ ہم صرف ایک یہ صورت 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور چونکہ اللہ نے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے تو اب ہمارے باقی کے ہمیں اعمال کرنے کی یا باقی گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ذات اتنی کریم ہے کہ انسان کو گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جس کے حکم کی میں نافرمانی کر رہا ہوں اور اسی کی نعمتیں کھا کر، اسی کی دی ہوئی ہر چیز کو، ہر آسائش کو برت کر، تو اسی کے حکموں کی اگر میں مخالفت کروں تو میرے لیے کتنی شرمندگی کا مقام ہے۔ تو آج ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ گزری ہوئی زندگی پر توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم میں ایسے وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو ہم چھوٹا سمجھ کر بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا ثواب قیامت کے دن کتنا بڑا اجر ملے گا۔ ایسی ہی ایک سورت سورہ اخلاص ہے کہ جس کو دن میں، رات میں، کسی بھی وقت میں آپ نماز کے علاوہ 10 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ کریم نے جنت میں گھر بنا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کریم اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے وعدوں سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو اس صورت کے لیے کہ جس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر 3 مرتبہ اس کو کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو عظمت کے لحاظ سے بھی یہ صورت
اپنی بڑی فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں اللہ کی توحید بھی بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اگر اس کے پڑھنے میں تجوید کی وجہ سے غلطیاں ہوں تو پھر الفاظ کا معنی جو بدل جاتے ہیں، اور اس اجر کی بجائے، ثواب کی بجائے گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو میں وقفہ دے کر پڑھوں گی، آپ میرے پیچھے اس کو دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ہماری اکثریت جو ہے وہ سورہ اخلاص میں پڑھنے میں جو غلطی کرتی ہے، سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ کیا ہے کہ کل، کاف موٹے کی بجائے باریک پڑتی ہے، کل۔ اب اس کل کے اگر ادائیگی کی تو اس کا مطلب بن جائے گا کھا لو اللہ، یہ کہ معاذ اللہ۔ جب ہم اس کو موٹے کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں، آواز اپنی صحیح طور پہ نکالتے ہیں، جہاں پہ ہماری زبان ختم ہو رہی ہے حلق کے اس حصے سے آواز نکالتے ہیں، قل، قل، یعنی کہ کاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لام کو باریک پڑھیں گے، قل هو اللہ، هو اللہ احد، احد، یہاں پہ ہا کی جو آواز ہے وہ باریک نکلے گی، حلق کے درمیان سے نکلے گی، اور دال کے اوپر ہم کلکلا کریں گے۔ اللہ، اللہ کا نام پور کر کے پڑھا، اور اللہ کے نام کو، لام جو ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کھینچا، کیونکہ اس کے اوپر تشدید بھی آ گئی ہے اور کھڑا زبر بھی آ گئی ہے۔ قل هو اللہ، ہو کو نہیں کھینچیں گے، ہو کو جلدی سے پڑھیں گے، هو اللہ احد، احد، یہاں پر پھر ہم دال کے اوپر کلکلا کریں گے، احد نہیں پڑھیں گے، احد، اللہ، یہاں پر اللہ کے نام کو، لام جو ہے وہ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر لمبا کھینچیں گے، اور پھر پڑھیں گے اللہ، سات کو موٹا پڑھیں گے، الصمد، میم کو باریک پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، صمد، دال کے اوپر کلکلا کریں گے، لم یلد، یہاں پر ہمارے اکثر لوگ پڑھتے ہیں لم یالد، لم یالد نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا، گناہ ہوگا، کیونکہ ہم ادھر مد ڈال دیے زبر کی بجائے۔ لم یلد، یا کو جلدی سے پڑھیں گے، لم یلد، ولم یو کو لمبا کریں گے ایک الف کی جتنا، ولم یولد، یہاں پر پھر دال پہ کلکلا کریں گے، ولم یکن لہ، یہاں پر ہماری اکثریت کرتی ہے ولم یکن لہ، یا کو لمبا نہیں کریں گے، یا کے اوپر زبر ہے، ولم یکن لہ، ہو کو لمبا کریں گے ایک الف کی جتنا، ولم یکن لہ کفوا، کفوا، واؤ کی دفعہ ہون گول کریں گے، ون احد۔ تو یہ ہماری سورہ اخلاص جو ہے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور اسی وجہ سے میں نے وقفے کے ساتھ پڑھے تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکیں، اور میں نے تھوڑے مختصر قواعد بھی تجوید کے ساتھ بیان کیے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ان کی سمجھ آئے گی۔ تو یہاں اسی طرح آپ تجوید کے ساتھ اس کو دہرائیں اور بار بار دہرائیں، تاکہ آپ کی سورہ اخلاص جو ہے وہ باقی سارے قرآن پاک کے لیے بھی کوشش کریں۔ اور سورہ اخلاص چونکہ عام طور پر ہماری اکثریت جو ہے وہ نماز کے اندر بھی زیادہ اسی کو پڑھنے کی عادی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی ہم نماز کے اندر چیزیں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے آیات یا صورتیں، ان کی سب کی ہماری تجوید بہتر ہو، اور جو دعا ہم قرآن پاک کی سے پڑھ رہے ہیں، مانگتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کی آتی ہیں، وظیفہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے، تو وہ بھی ہماری تجوید کے ساتھ اس کی غلطیاں جو ہیں وہ درست ہوں،
تاکہ ہمیں پڑھنے کا اجر ملے، پڑھنے کا فائدہ ملے، نہ کہ ہمیں غلط پڑھنے کا گناہ بھی ملے، اور اگر اس کا مطلب بن جائے تو اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے کلام پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کسی بھی وقت میں آپ وقفے ساتھ پڑھیں یا اکٹھا اس کو پڑھ لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر اکٹھا آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ کریم نے جنت میں گھر بنا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے تمام اعمال اختیار کرنے کی خوش دلی سے توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما دے، راضی ہو جائے ہم سے، دوزخ سے نجات دے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔